السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ امریکہ پاکستان پر مہربان کیوں، یہ ہمارے ہاں سب سے اہم سوال بن گیا ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، گوسپ آف دا ٹاؤن ہے۔ اس پہ ہم کئی پروگرامز کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک رننگ ایشو ہے، آج پھر ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور ایشو ہے جو ابھی وہ بھی رننگ ہے اور متواتر یعنی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ ایشو ہے بھارت کے ایئر چیف، بھارت کے آرمی چیف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان کو دھمکیاں۔ اور اندرونی محاذ پر ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات تھے، کچھ لوگ اسے نورہ کشتی کہہ رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کراچی بلایا اور کہا کہ، اور آگے کیا کہا، کیا سوال جواب ہوئے، اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب میاں وحید احمد، آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں لاہور کے۔ جناب میاں صاحب ویلکم۔ میاں صاحب، امریکہ کی مہربانیاں کچھ دل کو کوئی اطمینان نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، پاکستان سرخرو ہوا، یہ مئی کا جو واقعہ بھارت نے پہلگام کے بہانے جو کیا اور منہ کی کھانی پڑی، یہ یقیناً ہماری قوم، ہماری فوج، ہمارا ملک، ہمارا وطن سرخرو ہوا دنیا میں، اور سرخرو قوم کو چھوٹی طاقتیں بڑی طاقتیں مانتی ہیں، لیکن جب امریکہ جیسی سپر پاور کچھ زیادہ راغب ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں ان چیزوں کو، کہ لوگ کہتے ہیں جی چین سے دور کر رہے ہیں، پاکستان کے ذریعے بگرام ہوائی اڈہ لینا چاہتے ہیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام لے جائیں گے۔ میں نے تو کسی کو کہا یار دہی کلچا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پلیٹ میں ڈال کے لے جائیں گے، بلا بلا بلا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کیوں مہربانی ہے، دیکھیں کامیابی کا ایک بڑا مشہور جو ہے نا وہ عام طور پہ بات کہی جاتی ہے کہ کامیابی کے بڑے باپ ہیں، اور جو ہے نا ناکامی وہ یتیم ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی ایک نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کامیابی تھی اس پہ جناب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کی پذیرائی جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اور ساتھ میں پھر ٹرمپ صاحب نے اس کا کریڈٹ بھی لینا تھا، حالانکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے قطری بھی شامل تھے، سعودیہ بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے وہ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں مانگا، لیکن جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے اسی وقت اعلان کر دیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بھی وہ اس کامیابی کے بعد انہیں نظر آیا کہ یار ہم جن کو اتنی دیر سے پال رہے ہیں وہ تو ان کے برابر نہیں ہے، چائنا سے کیا وہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر یعنی آپ بھارت کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، بھارت کا، یعنی بھارت کو ہی پال رہے ہیں، امریکہ کو، ہاں جی، امریکہ جو ہے نا اس کا ادھر جو ہے نا زیادہ رجحان پاکستان سے جو اس وقت محبت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ جناب فیلڈ مارشل ایک آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انہیں پتا ہے کہ سب سے طاقتور بندہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک لنچ بھی، اس کا مطلب وہ لوگ حقیقت پسند ہے، ہاں جی، اس وہ وقت کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کا مقابلہ سامنا کرو۔ پہلا لنچ جو ہے نا ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم آئے آپ کے سامنے ہے، دو حالانکہ پہلے ہوتا تھا، پہلے وزیر اعظم جاتے تھے، ہاں جی۔ اس کے بعد آپ کے جو ریئر ارتھ منرل کا اس وقت جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی اس پہ بھی بالکل ایک، اور ہم بھی چاہ رہے ہیں ان سے ڈیل کرنا، اور بلکہ وہ اس کی تو کچھ تصویریں بھی آئی ہیں وہ جو وہاں پہ ان سے جو بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کرپٹو کرنسی ہے، پھر اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا پاکستان کو جو رول دینا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہت سارا جو ہے نا وہ انتشار اور اختلاف ہے، وہاں کی عوام ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی جو اس وقت لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کا جو ہم نے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، پوری دنیا کی جو ذمہ داری لی ہوئی ہے اس سے ہم نکل کے اپنی معیشت کو بہتر کریں، اپنے لوگوں کو بہتر کریں، کیونکہ بے روزگاری تک آ رہی ہے۔ جو بھی ہے آپ جنگ جو ہے کسی بھی ملک کے لیے ایک جنگ جو ہے نا اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور امریکہ تو اس وقت پوری دنیا کو آپ دیکھیں کہ کتنے مرحل تقریباً 700 سے 800 کے قریب ہاں جی۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو رول دینا مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اس میں پاکستان کا رول جو ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ 4 ہی بڑی میرا خیال ہے جو فوج یہاں پہ ترکی، پاکستان، مصر، ایران سے تو ان کی کوئی ہے نہیں، ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو ایک رول دینے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ اس کی آج کی وجہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے آگے اگلی بات ہے وہ جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چائنا کے ساتھ جو ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور کچھ نہیں تو ایک بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر اس طرح سے یہ پنگیں پیار کی محبت کی یہ بڑھیں گی تو میرا خیال ہے کہ چائنا اس پہ ضرور جو ہے رد عمل دے گا. نہیں رد عمل ابھی تو چونکہ وہ انہوں نے کبھی اس طرح کی امریکہ سے اوپن ابھی تو سر جنگی ہے نا کوئی اس طرح کا تو ہے نہیں ہے لیکن کل کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا ہمیں تو وہ ضرور اس کا ہوگا اور ہماری قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا آتا ہے لیکن آج میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس طرح کے حالات نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک بات نہیں مانی مودی نے صرف یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جنگ بند کرائی آپ نے کہا ہے تو بسم اللہ ہم کہتے ہیں جی واہ آپ کی بڑی مہربانی جیسے ہم نے کہا انہوں نے صرف یہ نہیں مانی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مخالفت امریکہ کی یا ٹرمپ صاحب کی شروع ہو گئی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کے ساتھ اتنی ساری مہربانیاں ہیں یہ جو سارے کام ہونے جا رہے ہیں ان میں انہیں اگر وہ رزلٹ نہ ملے جو وہ دیکھ رہے ہیں نہیں تو وہ اکھا متھے تے رکھ لیں گے اسی بھی رکھ لیں گے نہیں وہ ہمارا دیکھیں ہم تو پہلے ہی بڑے بے فیض نہیں ان کا جو ہے نا وہ پوزیشن کچھ اور ہے ہم شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ تو ایک طاقت کی پوزیشن میں ہے اس وقت تک ایک دوست گوا کے ہم اگر وہ ماتھے پہ رکھیں تو وہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی وہ جو خطے کے اندر ہماری پوزیشن ہے خطے کے اندر ہمارا جو معاملہ ہے جن کے ساتھ ہمارا نیچرل ایک اتحاد بنتا ہے جو دوست ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا کہ کیا امریکہ کے ساتھ دیکھیں تعلق سب سے اچھے ہونے چاہیے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ان کے ساتھ ہے بزنس ان کے ساتھ کر رہے ہیں مزید پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ کی ساتھ ہے اسلحے کا ہماری ساری ڈیل جو ہے وہ چائنا سے ہے اور جو ہماری جہاز اکوپمنٹ سارا وہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیلنس کرنے کے لیے یہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خطے کے جو مفاد ہیں جو خطے کے اندر ہمیں اپنے اس دوست کو کسی صورت پہ بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے کسی طور پہ جی تو میاں صاحب یہ جو پاکستان کا سعودی عربی تو اس خطے میں ہی ہے نا یا اس کو خطے میں لیں گے کیسے اس میں ایک بات جو ہے نا یا ہمارا جو دفاعی معاہدہ میں دفاعی معاہدے کی ایک بات بڑی دیکھیں آج ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہم اس طرح سے کرتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے بات نہ آئے مجھے بتائیں کہ اس معاہدے پہ جو ہمارا سعودیہ سے ہوا ہے سعودیہ کی کس سے لڑائی ہے سوچنے کی ضرورت ہے نا ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں تو معاشی طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ سعودیہ کے ساتھ ہم تو معاہدے کرنے کو تیار ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ فوج جو ہے وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ان کی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ہم جو ہے نا وہ اپنا اور ماضی میں تو سعودیہ کے ہماری جاتے رہی ہیں ہم کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو ضرورت ہے معاشی اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو ضرورت ہے ان کو کیوں ضرورت ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہوگا کہ ان کی تو اسرائیل سے آنے والے وقت میں اسرائیل سے میرا نہیں خیال کہ ان کا اسرائیل سے ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم اس طرح کے معاہدے کریں جب اس طرح کی بات ہو تو ہمیں سامنے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں کسی مسلمان ملک پہ تو نہیں کوئی ایسا سلسلہ ہے ہمیں یمن کا جو ہے میرا خیال آپ یمن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو بڑے غور سے پھر تو ہمیں احتیاط برتنی ہوگی لیکن ہم نے ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں دیکھیں آپ کے نوٹس میں ہوگی میرے نوٹس میں ہے جی جب جنیجو صاحب اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بے نظیر نے بھی اس پہ یمن کے لیے ہمیں سے کہا گیا تھا اور عراق پہ بھی آپ دیکھیے کہ جب ہمیں فوج کا کہا گیا تو ہم نے نہیں بھیجی ٹھیک ہے بالکل اور اس طرح سے یہ سلسلہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرأت مندی سے دلیری سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سعودیہ سے ہماری ایک وابستگی ہے وہ جو روحانی ایک ہمارا معاملہ ہے وہ تو مکہ اور مدینہ وہ تو اس میں تو شبہ علی کو بات نہیں دو رہے ہے ہی نہیں ہمارا اکیلے نہیں پوری مسلم دنیا جہاں بھی مسلمان ہیں ان کا وہ ایک ہی معاملہ ہے لیکن ہمیں ان کے کسی ایسے معاملے میں جو ہے نا جو کسی دوسرے مسلمان ملک کے لیے نقصان ہو اس کا جو ہے نا ہمیں بالکل سامنے رکھنا لیکن یہ سب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوئی جو سب سے بڑا اہم انسٹیٹیوشن ہے ایسے معاملات میں اس کو کوئی بھی حکومت کسی کی بھی ہو پی ٹی آئی کی ہو نون کی ہو پیپل اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز تو نہیں کر سکتی ایسے فیصلوں میں دفاعی فیصلوں میں میرا خیال ہے میرا خیال نظریاتی طور پہ ہم کسی مسلم کنٹری پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے میاں صاحب میرا خیال ہے یہ فیصلہ کسی سیاسی حکومت کا ہے ہی نہیں یہ فیصلہ بھی ہماری عسکری میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ دیکھیں نا افغانستان کے لوگوں افغانستان میں پناہ لیے لوگوں نے ہمارا 90,000 معصوم انسان مارا معصوم
نہتا، اور وہ بھی مسلمان، پھر بھی ہم نے ان پہ حملہ نہیں ہوئے، ہم نے وہ قربانیاں ایکسیپٹ کر لی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسیاں کہیں نہ کہیں فالٹ تو تھا، اس کا بھی معاملہ ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہوا ہے، ہماری پالیسیز جو ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے تھا اس وقت بھی میں ضرور سے زیادہ ہی کچھ لاپ سائیڈڈ پالیسیاں بنا رہے تھے۔ اسلامی کئی ملک تھے جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، باوجود اس کے کہ اب دیکھیں کہ ترکی جو ہے وہ بھی تو نیٹو کا جو ہے نا اہم رکن ہے، لیکن انہوں نے اس میں جو ہے نا وہ شامل نہیں ہوئے۔ ہمیں یہاں پہ بہت سی جگہ پہ قدم پھونک پھونک کے، اور آج دیکھیں کہ جو یہاں پہ انڈیا جو کرنے جا رہا ہے، جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، آج دیکھیں کہ ایک ایسا علاقے کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہاں دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ سر کریک وہ دیکھیں، وہ تو ایک چھوٹا سا پانی کا وہ جو نہر نما، یہ شاید رن آف کچھ قریب ہے نا جی، ایک چوٹی ہے پانی کے اندر، یہ پانی کا ہے، یہ سندھ اور جو ہے نا وہ ادھر انڈیا سے گجرات کے اس کے درمیان میں، سندھ اور بھارت کا جو گجرات ہے، جس کی کوئی آج تک باؤنڈری جو ہے نا وہ متعین نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چاہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو انٹرنیشنل ایک لا ہے اس کے مطابق جو درمیان میں بنتا ہے، یعنی جو ہو آدھا جو ہے نا وہ ان کا آدھا ادراج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کنارہ یہاں تک آپ کی طرف ہے نا، یہ سارے کا سارا ہمارا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کے الیکشن ہے مودی صاحب کی جو پچھلی ساری سیاست رہی ہے، اور بلکہ وہ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہا کی جو بات جسے انتہا پسندی کہتے ہیں، دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی ملک کے اندر آپ اتنی بڑی جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں، آپ سیکولر اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں، جب آپ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آخری کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ مذہبی، اور یہ کارڈ ہوتا ہے جو جنگ، ہاں جی، نہیں، جو مذہب کا ایک کارڈ، جنونی، آپ نے وہ وہاں پہ کارڈ کھیلا، اور آپ وہاں پہ وہ ہندوتا کی جو اس وقت آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا بھی ٹوٹنے جا رہا ہے، اور انڈیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، پوری جو انڈیا کے اندر جس طرح کی شورش ہے، جس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی، اور تو اب وہ جن کو دلت کہتے ہیں، چھوت کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ جو کر رہے ہیں، اب یہ انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک دور میں مذہبی یہاں پہ ایک حکومت رہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس کا بھی آپ کے سامنے بات ہے کہ یہاں کیا ہوتا رہا کہ جب ایک صوبے میں رہی ہے تو حالات کیسے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس یہاں ایک مذہبی جو ہے نا وہ کارڈ پہ جب آپ چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ آخری، آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ وہ یعنی یا تو مذہب کا اصل ہے وہ امپلیمنٹ کرے نا، جی، جو آپ کا مطلب جو مذہبی جنونی ایک کارڈ کھیلتے ہیں، وہ کارڈ کھیلا جائے، مذہب سے دور ہوتے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ایک روپ آپ کا مذہبی ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، دوسری طرف جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب وہ دیکھیں ہم تو اپنی یا تو مذہب کی جو روح ہے اس کے مطابق چلیں، اسلام کی بات اگر کریں تو چلو یہ تو ایک پورا ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جو انسانیت کے خلاف ہو، جو اپنی اقلیتوں کو حقوق نہ دے رہا ہو، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسروں کے حقوق سلب کرتا ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر انسانیت کی جب بات ہوتی ہے، افاقی حقیقت ہے، ہاں جی، تو اگر تو وہ اس پہ کریں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی سعودیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہاں پہ وہ پورا اسلامی نظام تو نہیں ہے، لیکن چند کے شکے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیں حقوق سب کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، سب کے برابر حقوق ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں سعودیہ میں غیر مسلم بستے ہیں ویسے، میرا خیال ہے شاید نہ ہونے کے نہیں، وہ مکہ سفارتکار ہو گئے اور مدینہ کے علاوہ، اس کے علاوہ باقی دیکھیں باقی جگہ پہ ریاض میں باقی وہاں تو کاروبار ہیں بین الاقوامی، ہاں جی، تو جو لوگ ہیں جو وہاں پہ، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیا ان کے لیے قانون جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے پورا ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کی جاتی؟ دیکھیں وہاں پہ تو ہمارے تو دین نے ہمیں، ہمارے دین نے تو کہا کہ سب کو، بلکہ وہ ہماری ذمہ داری بنتے ہیں، ان کی تو ذمہ داری، بلکہ میں کل پرسوں بھی ایک پروگرام میں ایک حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو ان کی عبادت گاہوں سے کسی چیز کا اٹھانا، توڑنا، ان سے زیادتی کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کوئی کرنا، اگر آپ کرو گے تو قیامت کے روز میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، یعنی ان کا وکیل بن کے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں گے ہمارے، یہ سب سننے میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی
حکم دیا ہوا کہ اگر وہ ہماری مساجد میں آگے کوئی غیر مسلم اپنی عبادت کرنا چاہے انہیں اجازت یہ بھی حکم ہے، انہوں نے اجازت دی ہے، انہوں نے آ کے ہماری مسجد میں آ کے وہ ٹھہرے ہیں، بلکہ جتنے وفد باہر سے آتے تھے وہ وہیں پہ ٹھہرتے تھے، اور جب ان کو عبادت کا ٹائم ہوتا تھا تو انہیں وہ دیا جاتا تھا موقع بھی اپنی آپ عبادت کر لیں۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے میاں صاحب، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ میرا اور آپ کا گھر، ہمارا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم نے تو یہاں پاکستان کے اندر ہماری بدقسمت تو یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے گھر بنا دیے، اور تالے لگے ہوتے ہیں، ہم نے تو ان کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد، یہ اللہ کی نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ ہم نے باہر بڑا بڑا لکھ کے یہ بتا دیا لوگوں کو، یہ آپ کی یعنی آپ کے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا ذاتی ہے، دین سے انحراف ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمیں دنیا کے اندر جو اگر کوئی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پہ لوگ آ کے ٹھہرتے رہے ہیں، کرسچن جو وہاں آتے رہے ہیں، وہاں وہ ان کے وفد آتے رہے ہیں، وہاں انہوں نے عبادت کے لیے بھی انہیں اجازت دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو جو ہمارا سبق ہے وہ تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی آپ دیکھیں کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہے ہندو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا اس میں وہ جو کتابیں ہیں جو ان کی ہیں اس میں کہیں کسی پہ ظلم تو نہیں کہا گیا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی کتاب میں نہیں ہے، ان کی کتاب جو اصل کتاب وہ تو تورات کے اس میں جو آسمانی صحیفہ ہے اس پہ تو نہیں ہے۔ یہ بعد میں جو کچھ انہوں نے بدل کے کر لیا ہے اپنے طور پہ، یا اپنا ایک خاص ان کے اندر بھی جو فرقے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ بھی دنیا کو سب کو آپ جیسے مرضی ماریں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ان کا کوئی خاص فرقے ہیں جو یہاں پہ بھی شدت پسندی ہے اس طرح، اور جو صہیونی جو ہندوؤں میں ہے وہ بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ زندگی ان کی انہوں نے جیرن کر رکھی ہے، کاروبار کرنے نہیں دیتے کسی کو، وہاں پہ کوئی خاتون جو ہے اگر وہ پردے میں ہے تو اس کو بھی وہ تنگ کرتے ہیں، وہ گوشت ہے جو اس پہ آپ دیکھیں کہ یعنی ایک مسلمان گائے لے کے جا رہا تھا، اس کو کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا، یعنی یہ سارا کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ یہ بالکل آخر پہ آپ چلے اب اس بار جو ہے نا وہ آپ دیکھیں بی جے پی گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا۔ میاں صاحب ہم بریک کے بعد جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں وحید احمد۔ میاں صاحب آپ بڑی اچھی ایک بات آپ نے کی کہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کی دعوے دار ہے، تو عوام کی جو اکثریت ہے جو ایک ان کے بھی جو ان کا مذہب ہے اس کو فالو کرتی ہے، جنونی شاید وہ نہیں ہے وہ لوگ، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ جنگوں میں جھونک دیا جائے ہمیں، لیکن یہ جمہوریت کا کیا یہ حسن ہے، برائی ہے، خرابی ہے کہ اوپر جمہوری حکومت بیٹھی ہے عوام کی منتخب، وہ مسلط کر رہی ہے جنگ اپنے پڑوسی پہ اور اپنی عوام کو بھی تباہی کے دہانے پہ لے جا رہی ہے، یہ عوام چاہتے ہیں نہ ہو، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں کہ چند لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جسے ہم اشرافیہ کہہ لیں یا جسے ہم وہ کہیں کہ جو اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، یہ اصل میں اپنے اقتدار کے لیے، اپنی وہ جیت کے لیے ان کو عوام بھول جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ آج دیکھیں کہ آپ ایمانداری سے ہم ایک بات دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے سر، ہم ایمانداری سے ایک بات دیکھیں، انڈیا جس طریقے کے ساتھ معیشت میں وہ آگے جا رہا ہے، جس طرح سے وہ ترقی کر رہا ہے، انہیں کیا سوٹ کرتی ہے جنگ؟ انہیں تو بالکل ہی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں، بلکہ میرے ایک جاننے والے ہیں بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، ارب پتی کھرب پتی ہیں، وہ بعض اوقات ہم جرنلسٹ تھوڑے ضرورت مند ہوتے ہیں نا، ہم کچھ کام کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا بہت پھڈا بھی ڈال لیتے ہیں، تو وہ ہمیں روکتے ہیں کہ بھی نہ کیا کرو۔ اب نے غور کیا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ جرنلسٹ کا تو پھر بھی کچھ نہیں جانا، جتنا پھڈا ڈالے گا اتنا مشہور ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تو اتنی بڑی جو امپائر ہے وہ تو دھڑام کر کے زمین پہ آ دیں، جس کے تاجر تو وارہ ہی نہیں کو جنگ پاس گوانے کو کچھ ہے وہی فکر مند ہوگا نا، تو جس کے پاس ہے ہی نہیں، جو معیشت میں بہت آگے ہے وہ تو ڈرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی آج جس قدر انہوں نے ترقی کی ہے، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے آئی ٹی میں اور باقی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو اچھے عہدوں پہ بھی ملیں گے، آپ کو سائنسدان بھی ملیں گے، آپ کو ان کی پولیٹکس میں بھی۔ میں نیو یارک گیا، جتنی مرتبہ بھی گیا
مجھے اتنے پاکستانی نہیں ملے جتنے انڈینز ملے. نہیں آپ دیکھیں کہ انڈین وہاں ان کی سیاست میں بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں, سائنسدان بھی ہیں. مجھے جب وہ اس لیول پہ ہیں وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو اپنا جو ہے نا نقصان, اور یہ عوام نہیں چاہ رہی, عوام بالکل نہیں چاہ رہی. آپ دیکھیں گے اور یہ عوام کی اس ول کو نظر انداز کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کے سامنے ہے کہ یہاں شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی تو انڈیا سے آپ دیکھیں کہ کتنے ان کے فنکار اداکار یہاں آتے رہے, تو کس طریقے کے ساتھ, اور یہاں سکھ آتے رہے تو لوگ ہمارے کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ ویلکم کرتے ہیں. ہمارے لوگ جاتے رہے تو وہ ان کو کرتے رہے. یعنی ایک زمانے میں اس طرح کا ماحول جو ہے وہ ہو گیا تھا کرکٹس کی وجہ سے, باقی گیمز کی وجہ سے. آج یہ دوبارہ انہوں نے ایک پھر ٹینشن جو ہے نا وہ کریٹ, وہ اس کے پیچھے صرف اور صرف وہ کوئی بھی ملک ہو, وہ جو لابی ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے, اپنی حکومتوں کے لیے. جیسے کہ ابھی آج آپ دیکھیں گے غزہ کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت پوری دنیا, اب سننے میں ہے کہ اسرائیل میں بھی لوگ کہتے ہیں جی جنگ بند کریں. سر 70% لوگ نہیں چاہتے, وہاں پہ سروے کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو, یہ اسرائیل کے اندر. اچھا میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی آج دنیا کے جو 150 ملکوں نے جو وہ قرارداد فلسطین کو جو 153 ہاں جی وہ کیوں مان رہے ہیں, اصل میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے حکمران چاہ رہے ہیں, وہاں کی عوام کے دباؤ کے سامنے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے, ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. لاکھوں کے مجمع, لاکھوں کی ریلیاں جو ہے نا وہ نکل کے انہوں نے اپنے حکمرانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ بات کریں. حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ ان حکمرانوں کو تو یہ تو سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے قتل عام ہوا, اس کا مطلب یہ حکمران جمہوری وغیرہ کوئی نہیں ہے. نہیں سر, یہ جمہور کی بات تو مان ہی نہیں رہے سر, اپنی مفاد میں. جمہوریت کا تو آپ ایسے دیکھنے اس وقت چلے ہم ویسے جائزہ لے لیں, رشیا میں کیا جمہوریت ہے, چائنا میں جمہوریت ہے. آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کے اندر یہ اس طرح کا نہیں ہے وہ وہاں پہ نظام تو بڑا اچھا چل رہا ہے, وہ لے کے چل رہے ہیں اپنی عوام کو. دنیا کا نمبر 1 اکانومی کی طرف جا رہا ہے. غربت سے نکال کے اپنی عوام کو, کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کے وہ بہتری کی طرف لے آئے ہیں, اور دنیا کو وہ اس وقت چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت اب وہ نظام نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ چلیں ان کی جمہوریت کی بات کر لیں, یورپ کی بات کر لیں. یورپ کے اندر جو اپنے لیے قانون ہے وہ صرف اپنے لیے ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. باقی دیکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ مر رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, وہاں پہ ان کی انسانیت کدھر ہے, وہاں پہ ان کو وہ رول کدھر ہے جو جانور کے لیے ہیں, جو کتے بلی کے بھی رائٹ جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں ان کا. وہ آج مجھے بتائیں کہ وہ ان انسانوں کا جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے, جہاں پہ پوری دنیا کے اندر اتصال ہو رہا ہے انسانیت کا, تو وہ کہاں ہے؟ یہ جمہوری معاشرے جو ہیں یہ صرف سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے. اب وہ یہ نظام جو ہے میرے خیال میں اس کی, تو اب میاں صاحب جیسے کہہ رہے ہیں جی الیکشن آ رہا ہے, تو الیکشن تو ہر منتخب تو انہیں عوام نہیں کرنا ہے نا, تو پھر عوام جب جنگ نہیں چاہتے تو پھر جنگ کی بنیاد پہ عوام سے ووٹ کیسے لے گا؟ پیچھے بھی مجھے بتائیں کہ پیچھے بھی انہوں نے جس طرح سے رزلٹ انہوں نے بھی چینج کیے, وہاں کے جو الیکشن کمیشن کا جو حال ہے آج حالانکہ دنیا کا مانا ہوا الیکشن کمیشن وہ پچھلے دنوں انہوں نے کانگریس نے ایک کسی علاقے کی کسی صوبے کی انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کے اندر کتنے لاکھ لوگ جو ہے پتہ نہیں 2.5 ملین کا بتا رہے ہیں, کتنے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر ان کو مرا ہوا ان کا ووٹ پڑ گیا, دکھایا ہوا ہے. اچھا دکھایا ہوا ہے, زندہ لوگ ہیں وہ دکھایا کہ یہ یعنی ان کو لسٹ سے فہرست سے خارج کر دیا, وہ ان کے مخالفوں ہوں گے نا, کانگریس کے ووٹر ہوں گے. اور یہ دیکھیں کہ آج اتنی بڑی جو اپنے آپ کو جمہوریت اور اپنے آپ کو اتنی بڑی جو ہے وہ ایک کہتے ہیں وہاں پہ جو ایک لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں, سیکولر کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہاں جو اس وقت وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں بھائی, ہمارا ووٹ کس نے ڈالا, لسٹوں میں یہ ہے, لسٹوں میں تھا ہی نہیں, لسٹوں میں ہے کہ یہ مر چکے ہیں. تو یہ جب اس طریقے کے ساتھ ہی آئیں گے, اور پچھلا الیکشن مودی صاحب کو وہاں پہ کوئی پوزیشن. اچھا میاں صاحب یہ جیری مینڈرنگ ویسے امریکہ میں بھی ہوتی رہی ہے. ویسے مجھے ایک دفعہ الیکشن پتہ نہیں شاید ٹرمپ کا پہلا الیکشن تھا یا کسی ایک الیکشن کے بعد نا امریکہ سے ایک ٹیم آئی پروفیسرز کی, اور ان میں میڈیا کے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں ایف بی آئی بھی بعض کا وہ کام کرتی ہے جس طرح آپ الزام لگاتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اب امریکہ کے اندر الیکشن کو لڑنا آسان کام ہے، اب نہیں، پیسے سے ہی چل رہا ہے نا کام، وہاں پیسہ زیادہ انوالوڈ، بڑی بڑی جو وہاں کی جو بگ، ہاں جی جائنٹس ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے لوگ آئل جائنٹ ہے کسی کمپنی کا، وہ اس وقت اس کے اندر انوالو ہیں، وہی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہی ان کو لے کے، وہ تو چلائی ان کو بزنس رہی ہے، بزنس ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کون سی جمہوریت ہے؟ وہ تو اولیگارکی ہے، وہ تو سرمایہ کی حکومت ہے۔ یہاں پہ جب سرمایہ دار نے فیصلے کرنے ہیں ہاں تو وہ تو سرمایہ دار تو فیصلے وہ کرے گا نا جس میں اسے فائدہ ہے، کیونکہ بزنس مین نے تو فائدہ بزنس کرنا ہے، اس نے بزنس کرنا ہے، صرف اس نے کہیں پہ بھی نہ عوام ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ قانون ہے، وہاں پہ کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، وہاں پہ صرف اور صرف کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جو جنگیں چاہ رہے ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اسلحہ بکے، ٹھیک ہے، میڈیسن والے جو ہیں وہ آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں نا وہ کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میاں صاحب میرا داماد نیفرولوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہے نیو یارک میں، ایک دن آیا پاکستان، مجھے کہتے ہیں انکل ایک صحیح بات کروں، اگر علاج دریافت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت ہو چکا ہے، وہ کمپنیاں کہتی ہیں ہم مر جائیں گے بالکل جس دن اگر یہ شوگر ختم ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں اس کو مینج کرے جاؤ تو دوائیاں دیے جاؤ۔ پولٹری کے فیلڈ میں کچھ لوگوں نے کسی زمانے کی ایک مہم چلی کہ جناب یہ مناسب نہیں ہے، یہ خوراک جو ہے یہ ان کے لیے، یہ انسانوں کے لیے یہ کینسر کا، یہ فلاں بیماری کا باعث ہے۔ اب یہ ایک مہم جو ہے کسی چند ایک ڈاکٹر نے جب یہ بات کی تو اس کے خلاف ساری یہ کمپنیاں آ گئی، انہوں نے کہا جی ہمارا تو بزنس تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا کچھ ہے کہ یہ اس کے پیچھے جب جو اسلحہ بن رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسانیت کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اپنی تباہی کا سودا ہے، تباہی کا سودا ہے نا، اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک اس طرح کے حالات ہیں، الیکشن وہ اس ایمانداری سے، اس طریقے سے نہیں ہوتے تو۔ اچھا میاں صاحب یہ ویسے ہم اس میں تو لیڈر ہیں ان چیزوں کے یہ جو گھپلے جھرلو، تو ویسے کہنا نہیں چاہیے اپنے وطن کے بارے میں، تو اس کا مطلب باقی ملک بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں اب تھوڑے تھوڑے، یعنی کہ کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ میں تھوڑا سا مارجن یہ دیتا ہوں، ہم ان کے پیچھے ہیں، اچھا ہم ان کے پیچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا پھر وہ کم از کم ہم تو پھر جب بھی کچھ کرتے ہیں پھر اس کو آخر تک لیتے ہیں نا، توڑ پہنچانے کام تو یہ ہے کہ چلیں کچھ تھوڑا بہت اگر کہیں پہ ہو گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہے، جیسے کسی زمانے میں بیٹھ کے طے کر لیا جاتا تھا کہ کس صوبے سے کتنی سیٹیں اور کس شہر سے کتنی سیٹیں، یعنی یہ کیا الیکشن ہے، یہ پہلے سے جو ہے نا، چلیں آپ اس کے لیے یہ ماحول پیدا کر دیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کسی نہیں ہے، اس کی مدد کرنی ہے تو وہ الیکشن سے پہلے ان کو آپ مدد کر دیتے ہیں، ان کی تشریف جو ہے نا ان کی مہم ایسی کر دیں، ان کے لیے جو ہے نا آپ کو ایسی لانچ کر دیں، ہلکے ایسے بنا دیے جاتے ہیں، کوئی ایسی مطلب بڑے سلسلے ان کے لیے کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ ان کے کوئی پروگرام ایسے کر دیں کہ ان کی وہ بہتری ان کے لیے ہو جائے، یا مخالف کے لیے، جیسے یہاں پہ ہمارے تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے یہ ٹرینڈ ہے، کسی کو چور ڈاکو کہہ دیں، کسی کو ناہل کہہ دیں، کسی کو غدار کہہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جس دن وہ ہمارا میاں صاحب ایک جرنلسٹ تھے، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک دفعہ بہت بڑے اخبار میں خبر لگا دی تھی کہ وہ دستبردار ہو گئے الیکشن سے، ان کا ووٹر ہی نہ آیا، اور پتہ نہیں کتنی بھاری رقم انہوں نے اس کام کے لیے لی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کے حالات کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا کون سے الیکشن ہے، میں سمجھتا چلیں باقی آپ نے کر لیا، لیکن اس دن الیکشن ڈے پہ ووٹ جدھر آ گیا، اب اس کو تو ایمانداری سے ووٹ کو جو ہے نا وہ یہ تو ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن دنیا کس طرح چل پڑی ہے، ہم شاید ان سے بہتر ہو جائیں گے وقت کے ساتھ۔ آخر میں تو مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں یہ کچھ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتنا لمبا نہیں ہے، 200 سال 300 سال کے بعد جا کے تو وہاں پہ سدھر بھی گئے، کوئی اتنے تو انشاءاللہ نمازی پرہیزگار وہ بھی نہیں تھے۔ دیکھیں وہ تو اخلاقی برائیاں جو ان میں بہت زیادہ تھیں، لیکن اللہ نے آج وہاں وہ معاشرے جو ہیں ان کے ہم مثالیں دیتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو کہیں ان سے بہتر اور کہیں بہتر کلچر ہے، اگر ہم اس پہ چلے جائیں
تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی یہاں ماں بہن کا ادب ہے, بڑوں کا ادب ہے, جی ہمارا ایک دوسرے کا کیئر ہے, کنسرن ہے, اور ایمانداری. سب سے بڑی بات جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. یعنی یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو نشانی بتائی ہے مسلمان کی وہ یہ ہے کہ وہ بزدل ہو سکتا ہے, وہ کنجوس ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول, لیکن جھوٹا اور مکار نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مسلمان کے لیے, اپنے امتی کے لیے یہ ایک پہچان بتائی ہے. ہمیں ابھی اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے کہ ہم جن سے شفاعت کی امید رکھ رہے ہیں, کیا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے, کیا ان کی اس بات کو ہم کہیں پہ بھی ہم پہ کوئی یہ اثر ہو رہا ہے, اپنے آپ پہ ہم نے کہیں اس کے لاگو کیا. تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ جس دن ہم یہ سوچ لیں گے, اور دیکھیں یہ نیچے سے اوپر تک, اوپر سے نیچے تک سارا حال یہی ہے. اب ہم سیاستدان کو یا کسی بیوروکریٹ کو یا کسی کو بھی الزام دیں گے تو جو ٹوٹل معاشرے کا جو اسی سے یہ کریم جو ہے یا اس کے جو بھی ہے اس کی جو آپ کریم ہی کہیں نا, جو اس سے ہی نکلنی ہے نا, اسی جو جس طرح کا دودھ اسی طرح کی بلائی ہوگی. تو یہ سب یہ چلتے چلتے چونکہ اب میرا لگ شاید 4-5 منٹ ہی رہ گئے ہیں پروگرام میں, تو وہ پیپلز پارٹی اور یہ جو تناؤ ہے, کوئی نگرا کشتی ہے, کیا ہے, بیان تو بڑے مریم صاحبہ نے بھی سخت دے دیے. یہ پانی کا ایشو ہے جی, چولستان کے ہمیں پانی نہیں لینے دیتے فلانی, انہوں نے کہا جی یہ پانی ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. پانی تو یہ تو وہی بات ہوئی, پانی ہمارا تمہارا کیسے ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ میں تو اس کو جو ہے نا وہ دونوں طرف سے سمجھوں گا کہ یہ کوئی میچیورٹی والی بات نہیں ہے, کیونکہ حالات جو سیاسی تو فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. دونوں طرف دیکھیں, اس وقت آج ایک سیلاب نے جو ہمیں, اور جہاں پہ ہم اس وقت آپ 45% سے سیلاب سے پہلے ہم غربت کی سطح سے نیچے ہمارے سروے, اب تو شاید اب اس سے بھی زیادہ 60-70 پہ چلے گئے ہوں گے. ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے مل کے جو ہے نا وہ کچھ کام کرنے تھے ملک کے لیے. تو یہ تو دونوں بڑے ملے ہوئے تھے آپس میں, اب کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر اس خطے کی جو اس کو صورت حال ہے کہ آپ کے جنگ سر پہ جو ہے نا وہ منڈلا رہی ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو اس وقت انٹرنیشنلی جو اس وقت صورت حال ہے, آپ کو اگر ایک ذمہ داری ملنے جا رہی ہے, اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کے حالات آپس میں ہی بہتر نہ ہوئے تو کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے؟ اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ضرور ہے کہ شاید ان کے کہیں نہ کہیں یہ وہ ہو, پچھتاوا بھی ہو کہ ہم حکومت کا حصہ اس طرح سے نہیں بنے. آج جو پذیرائی دنیا کے اندر جو مل رہی ہے میاں شہباز شریف کو, جو آج وہ اس میں ہم کہیں پہ حصے دار اس وقت نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری شہباز شریف صاحب کو تو تیاروں نے سلوٹ مار دیا. مڈل ایسٹ دیکھ لیں, اسلامی ملکوں کا دیکھ لیں, آپ امریکہ کا دیکھ لیں, آپ پیچھے دیکھیں نا کتنا عرصے سے کسی پریزیڈنٹ کا کبھی وہاں سے فون آیا ہو, کوئی ملاقات ہوئی ہو. اب یہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں بھلے ان کے دل میں کھوٹ بھی ہو امریکہ کے, جو بھی ہو, لیکن عزت تو آپ کو مل ہی رہی ہے نا اس وقت. تو آج اس سینیریو کے اندر تو پوری جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو تو یہ آج ماننا پڑے گا, اس کو 5 اسٹار ریٹنگ ہوئی ہے. اپوزیشن مانے یا نہ مانے, حالانکہ یہ تو اپوزیشن نہیں ہے, ان کو تو ساتھ مل کے بلکہ وہ زیادہ کہیں بہتر ہوتا ہے کہ ان وفود کے اندر ان کے ساتھ بلاول بھی ساتھ ہوتے اور وہ وہاں پہ نمائندگی کرتے. کیونکہ دیکھیں میں یہاں وہ بولتے چلتے ان کو سفارتکاری کا ایک میں سمجھتا ہوں یہ اگر جس دن کلچر یہاں یہ بن گیا کہ جناب یہ تو چلے حکومت کے الائی ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اپوزیشن کے اندر بھی لیڈر جو قابل ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جو ریاست کے معاملے ہیں, جو ملک کے معاملے ہیں, جو لانگ رن جس پہ ہم نے چلنا ہے, وہ فیصلے تو ہمارے ایک ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حکومتی پارٹی کرے گی. جو پاکستان کے حق میں بات ہے وہ تو سب کو کرنی ہے, سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے, وہ چاہے اپوزیشن ہے, وہ چاہے حکومتی پارٹی ہے. اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بات یہ ہے, اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہمارے جو آنے والے آگے سے وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں ان کے بھی مسائل ہیں کہ جناب میاں شہباز لگتا ہے کہ یہ تو یہ پکے ہی ہو گئے کہیں نہ کہیں یہ بات مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کھٹک رہی ہے, یہ بھی ہے. اچھا میاں صاحب, ہمارے پاس اب 2 منٹ ہیں. یہ جو افواہیں اتنی پاورفل قسم کی ٹریول کرتی ہیں, سرکولیٹ کرتی ہیں کہ جی وہ پہلے ایک دفعہ بھارت نے شدنی چھوڑی, ان کے کسی چینل نے, یوٹیوب تھا یا کوئی,
وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا کوئی وہ روٹین کا دورہ ہوتا ہے کوئی سال میں یا 6 مہینے میں 1 مرتبہ، تو وہ بالکل اوپن چیز شفاف ہوتی ہے ان کا، جی وہ پاکستان میں وہ مشن آیا ہوا ہے، پاکستان کا پروگرام رول بیک کر کے لے جائیں گے۔ تو مجھے کسی نے کہا، میں کہا یار یہ دہی کلچا تو نہیں ہے کہ کسی پلیٹ میں پوری اکٹھے کر کے لے جائیں گے۔ میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، ہمارے پاس قرضوں کے علاوہ ہمارے اوپر ہماری اس پوزیشن کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں آپ کے سامنے، ہمارے پاس اگر کچھ چیز ہے تو وہ یہی ہے، وہی تو ہے جس پہ ہم جو ہے نا وہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آج ایک ذمہ داری بھی مل رہی ہے، ہمارے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ہمیں امریکن بھی مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گریٹ لیڈر آ رہے ہیں، یعنی اب دنیا کا طاقتور ترین شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 گریٹ لیڈر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، بھلے بھی صرف منہ سے کہہ رہا ہوں، ہاں لیکن دل سے نہ کہہ رہا ہوں، لیکن عزت تو مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی تو ہمارے پاس ہے۔ اور میں ایک بات یہاں کہہ دوں، کوئی بھی ہو حکومت، کوئی بھی ہو آرمی چیف ہو، پوری کی پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی، ہماری سول بیوروکریسی، ہماری حکومت، ہماری عوام، کوئی بندہ اس پہ نہ کوئی سوچتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سر۔ اس پہ تو دوسری رائے ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی افواہیں ہیں، یہ ایسے ہی ایک دوسرے کو بات کرنے، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا 100% پاکستان نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے۔ سر یہ دیکھیں، آپ کوئی اس میں اختلاف ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر رہے ہیں اور میاں صاحب تک آ جائیں، شہباز شریف تک، مجھے بتائیں کہ جتنے وزیر اعظم رہے، جتنے آرمی چیف رہے، سب کا اس میں حصہ رہا ہے، کسی کی میزائل ٹیکنالوجی میں، کسی کی ایٹم میں، کسی کی باقی چیزوں کے اندر، اور یہ سب کچھ سب کا حصہ ہے اس میں، کسی کو بھی آپ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جناب، ٹائم نکالا آپ نے ہمارے لیے۔ تو پروگرام اختتام کا پہنچا، اس میں ہم نے ٹرمپ کا پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی بین الاقوامی سطح پہ، خاص طور پہ مئی کے واقعے کے بعد جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کا بھی ہم نے تبصرہ کیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو بھارت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں کہ جس میں وہ اپنی عوام کو بھی اور اپنی ترقی کو بھی زمین بوس کرنے کا وہ جو اوپر جنگجو لابی بیٹھی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جہاں تک رہ گئی یہ جو افواہ سازی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک واحد ہمارا وہ اثاثہ ہے، اسٹریٹجک سیٹ ہے، جس میں پوری قوم، تمام ادارے، تمام پارٹیاں، سیاستدان، کاروباری، ہر کوئی جو ہے متفق ہے، تو ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح اس کا تحفظ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔